اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے خطوط غالب، اور خطوط غالب میں انتخاب خطوط غالب سے پڑھاؤں گی۔ عفا سبحانی ہماری اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے ہمیں کمنٹ کیا ہے کہ مجھے 1 سے 10 تک خطوط کی تشریح کی ویڈیو بنا دیجیے۔ خطوط غالب کی 2 کتابیں ہیں، عود ہند اور اردو معلیٰ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ خطوط غالب کی 2 کتابیں ہیں، عود ہند اور اردو معلیٰ۔ ان دونوں کتاب میں نے دیکھا تو کئی خط ہے، ایک ہی آدمی کے نام لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے انتخاب خطوط غالب نکالا۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، لیکن آپ ریختہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کروم براؤزر میں جائیں اور سرچ کریں انتخاب خطوط غالب یا عود ہند یا اردو معلیٰ، کوئی سی بھی کتاب سرچ کریں تو آپ کو جو سرچ میں آئے گا وہ ریختہ.com آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ریختہ.com کھول لیں گے اور اس پر آپ اپنا رجسٹریشن کروا لیں تو آپ کو جو بھی کتاب پڑھنی ہوگی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے رجسٹریشن کروایا ہوا ہے ریختہ.com پر، اور میں نے یہ کھولا ہے انتخاب خطوط غالب۔ اب دیکھیے یہاں لکھا ہوا پڑھیے، تو اس پر ہم کیا ہے کلک کریں گے تو یہ کتاب کھل جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں آگے دوسرا پیج، یہ 3 ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو پورا فہرست دیا ہوا ہے، جیسے نواب علاء الدین خاں الہی، ان کے نام کئی سارے خط ہیں، کم سے کم 10-12 خط ہیں۔ مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام بھی کم سے کم 20-25 خط ہیں۔ میر مہدی مجروح کے نام بھی کئی خط ہیں۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو کیسے پڑھاؤں، تو میں نے سوچا آپ کو کہ اس سے ایک خط پڑھا دیتی ہوں آج، اور مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام ایک خط پڑھوا دیتی ہوں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خط کس طرح سے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میر مہدی مجروح کے ہیں، میاں داؤد خان سیہا کے نام ہے، چودھری عبدالغفور سرور کے نام ہے۔ تو آپ کے سلیبس میں جو بھی خط ہوگا آپ اس کتاب کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو 2 خط پڑھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے 79 پیج میں جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کو بڑا کرنے کا آپشن ہے، اگر آپ کو اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ مائنس کا نشان ہے، اس کے آپ چھوٹا کر سکتے ہیں، اور یہاں پر کیا ہے پیج بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جانا ہے 79 پیج پر، تو آئیے ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں۔ یہ 77 76 آیا، 78 اور یہ 79، ٹھیک ہے؟ نواب علاء الدین خاں الہی، ان کے نام خط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس خط کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو تھوڑا ہم فل اسکرین پر کر لیں۔ سبحان اللہ، 1000 برس تک نہ پیام بھیجنا، نہ خط لکھنا، اور پھر لکھنا تو سراسر غلط لکھنا۔ مجھ سے کتاب مستعار مانگتے ہو، یاد کرو کہ تم کو لکھ چکا ہوں، دساتیر اور برہان قاطع کے سوا کوئی کتاب میرے پاس نہیں۔ آزاں جملہ برہان قاطع تم کو دے چکا ہوں، دساتیر میرا ایمان و حرز جاں ہے، اشارے تازہ مانگتے ہو کہاں سے لاؤں۔ اپنے دوست نواب علاء الدین خاں الہی کو یہ خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں ڈیٹ بھی بتاؤں گی، نیچے اس کا ڈیٹ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پر اس کا ڈیٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ خط کب لکھا گیا تھا۔ اشار تازہ مانگتے ہو کہاں سے لاؤں، عاشقانہ اشار سے مجھ کو جو ایمان سے کفر کو، گورنمنٹ کا بھاٹ تھا، بھٹی کرتا تھا، خلت پاتا تھا، خلت موقوف، بھٹی متروک، نہ غزل نہ مدح، ہزل و ہجو میرا آئین نہیں۔ یہ کیا طنز کر رہے ہیں کہ میں کہاں سے لاؤں عاشقانہ اشار، میں تو گورنمنٹ کا بھاٹ تھا، یعنی چھوٹے موٹا نوکری کرتا تھا، بھٹی کرتا تھا یعنی بھٹی جلاتا تھا، خلت پاتا تھا، خلت کہتے ہیں جو ماہانہ پیسہ ملتا ہے کام کے بدلے میں، خلت پاتا تھا، خلت موقوف یعنی خلت موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا، یعنی ہمارا جو پیسہ ملتا تھا وہ ختم ہو گیا، بھٹی متروک یعنی جو بھٹی کا میں کام کرتا تھا وہ بھی ترک ہو گیا، میں نے ختم کر دیا، نہ غزل نہ مدح، ہزل و ہجو میرا آئین نہیں۔ ہزل مانے ہوتا پھکڑ پن یا بےہودہ پنا، تو ہزل و ہجو، اور ہجو مانے ہوتا برائی۔ ہزل مانے کیا ہوتا پھکڑ پن، برائی کرنا کسی کا، اور ہجو مانے ہوتا برائی۔ تو کہتے ہیں غالب کہ ہزل و ہجو میرا آئین نہیں، پھر کہوں کیا لکھوں، پھر کہہ رہے کہ میں کیا لکھوں، بوڑھے پہلوان کے سے پیچ بتانے کو رہ گیا ہوں۔ جیسے بوڑھا پہلوان کیا پہلوانی نہیں کرتا ہے، صرف 2 پیچ بتاتا ہے، وہی غالب کہہ رہے ہیں کہ بوڑھے پہلوان کی طرح پیچ بتانے کو رہ گیا ہوں۔
اکثر اطراف و جوانب سے اشار آ جاتے ہیں، اطراف یعنی ہمارے چاروں طرف سے یا کسی کی جانب سے اشار آ جاتے ہیں، اصلاح پا جاتے ہیں، اصلاح پا جاتے ہیں یعنی میں ان کو صحیح کر دیتا ہوں، ان کی اصلاح کر دیتا ہوں۔ باور کرنا اور مطابق واقع سمجھنا، تمہارے دیکھنے کو دل بہت چاہتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دیکھنے کو بہت دل چاہتا ہے، اور دیکھنا تمہارا موقوف اس پر ہے کہ تم یہاں آؤ، کاش اپنے والد ماجد کے ساتھ چلے آتے اور مجھ کو دیکھ جاتے۔ اور غالب کہہ رہے ہیں کہ تم آ جاتے، کاش اپنے والد کے ساتھ آ جاتے اور مجھ کو دیکھ جاتے۔ اردو کا دیوان رامپور سے لایا ہوں اور وہ آگرے گیا ہے۔ لکھ رہے ہیں کہ اردو کا دیوان رامپور سے لایا ہوں اور وہ آگرے گیا ہے، وہاں منتبہ ہوگا۔ منتبہ مانے ہوتا ہے چھپنے والا، ٹھیک ہے، یا نقش کرنے والا، نقشہ اتارنے والا، تو وہاں منتبہ ہوگا یعنی وہاں چھپے گا۔ ایک نسخہ تمہارے پاس بھی پہنچ جائے گا، اور لکھ رہے ہیں کہ ایک نسخہ تمہارے پاس بھی پہنچ جائے گا۔ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، یعنی تم غیر سے رسم و راہ رکھو لیکن مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو، مجھے بھی پوچھتے رہو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت باریک لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو بڑا کر کے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا دوسرا خط ہے، یہ والا ان کا دوسرا خط ہے۔ یہاں پر وہ مخاطب کر رہے ہیں صاحب، میری داستان سنیے۔ پینشن بھی کم و کاست جاری ہوا، تو آپ اس کو بھی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ جب آپ کو یہ بک مل جائے گی تو آپ کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب آئیے اس کا دوسرا خط پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں تک جو یہ خط تھا یہ نواب علاء الدین خان الہی کے نام تھا، ٹھیک ہے، ان کو 13 خط انہوں نے لکھا ہے۔ اب شروع ہوتا ہے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام خط، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ کو 10 خط پڑھنا ہے، تو میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کون کون سے 10 خط پڑھنے ہیں۔ تو آپ اگر ہمیں لکھ کر بھیج دیں گے، کمنٹ کر دیں گے، تو میں سارے خط پڑھا دوں گی۔ ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کیا ہے، کروم براؤزر میں جائیں گے اور انتخاب خطوط غالب کیا سرچ کریں گے، آپ کو ریختہ.com آئے گا، اور ریختہ.com پر یہ کتاب آپ کھول لیں گے۔ آپ کو رجسٹریشن کرنے کہے گا، تو آپ رجسٹریشن کر لیجئے گا، اور آپ کوئی بھی کتاب اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بچے نے ہمیں کمنٹ کیا تھا کہ مجھے میلہ گھومنی افسانہ پڑھا دیجئے، تو میں نے اسی میں ریختہ.com میں سرچ کیا اور مجھے ایک کتاب ملی، اسی کتاب سے میں نے میلہ گھومنی کیا ہے افسانہ پڑھایا۔ اب آئیے دوسرا خط آپ کو پڑھا دیتی ہوں، مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام، ٹھیک ہے۔ شفیق بالتحقیق منشی ہرگوپال تفتہ، یہاں کیا ہے، کوئی مخاطب نہیں، کبھی کبھی وہ سلام بھی نہیں لکھتے تھے، مخاطب بھی نہیں کرتے تھے، اور شروع میں میری جان یا الائی مولائی، دیکھیں یہاں پر انہوں نے مخاطب کیا ہے الائی مولائی، اس طرح سے وہ مخاطب کرتے تھے، اور کہیں کہیں انہوں نے سلام بھی لکھا ہے۔ شفیق بالتحقیق منشی ہرگوپال تفتہ ہمیشہ سلامت رہیں، آپ کا وہ خط جو آپ نے کانپور سے بھیجا تھا پہنچا۔ بابو صاحب کے سیر و سفر کا حال اور آپ کا لکھنؤ جانا اور وہاں کے شعراء سے ملنا سب معلوم ہوا۔ یعنی مرزا ہرگوپال تفتہ کو کہہ رہے ہیں کہ بابو صاحب کے سیر و سفر کا حال اور آپ کا لکھنؤ جانا اور وہاں کے شعراء سے ملنا سب معلوم ہوا۔ اشارے جناب رند کے پہنچنے کے 1 ہفتے کے بعد درست ہو گئے، یعنی آپ کو جو اشار پہنچا 1 ہفتے کے بعد درست ہو گئے، یعنی انہوں نے صحیح کر دیا۔ اور اصلاح اور اشارے اور فوائد جیسا کہ میرا شیوا ہے عمل میں آیا، یعنی انہوں نے ان کے اشارے کی اصلاح کی، اس کے فوائد بتائے، جیسا کہ میرا شیوا ہے یعنی جیسا کہ میرا شوق ہے، عمل میں آیا۔ جب تک کہ ان کا تمہارا خط نہ آوے اور اقامت گاہ معلوم نہ ہو، میں وہ کاغذ ضرور کہاں بھیجوں اور کیوں کر بھیجوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمہارا خط نہیں آئے گا اور یہ نہیں معلوم ہوگا، اقامت گاہ معلوم یعنی آپ کہاں پر ہیں، کہاں پر قیام کر رہے ہیں، یہ معلوم نہ ہو، میں وہ کاغذ ضروری کہاں بھیجوں۔ کاغذ یعنی بہت سارے کاغذ کا پلندہ یا بہت سارے کاغذات، ٹھیک ہے۔ کاغذ ضروری کہاں بھیجوں اور کیوں کر بھیجوں اور کیوں بھیجوں۔ اب جو تمہاری لکھنے سے جانا کہ 19 فروری تک اکبر آباد آؤ گے، تو میں نے یہ خط تمہارے نام لکھ کر لفافہ کر رکھا ہے۔ آج 19ویں ہے، پرسوں 21ویں کو لفافہ آگرے کو روانہ ہوگا۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے نام کا خط لکھ دیا ہے، اور آج 19 ہے، پرسوں 21ویں کو لفافہ آگرے کو روانہ ہوگا۔ بابو صاحب کو میں نے خط اس واسطے نہیں لکھا کہ جو کچھ لکھنا چاہیے تھا وہ خاتمہ ابراق اشار پر لکھ دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ خاتمہ ابراق اشار یعنی جو اشار کا ابراق ہے، جو
वर्क बचा हुआ है उसके ख़ात्मे पर उन्होंने जो बात कहना था वो लिख दिया है। तुमको चाहिए कि उनकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचाओ और सफ़र के अंजाम और हुसूल मराम की मुबारकबाद दो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि तुमको चाहिए कि उनकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचाओ और सफ़र के अंजाम और हुसूल यानी सफ़र में क्या हुआ और क्या हासिल हुआ, और सफ़र के अंजाम और हुसूल और मुराम की मुबारकबाद दो, यानी अंजाम वहाँ का अंजाम क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, और मराम यानी मुराद, उनका जो मकसद था, जो उनकी मुराद थी वो पूरी हुई, इस पर मुबारकबाद दो। और अवराक़ इशार गुज़रानो और ये अर्ज़ करो कि जो इबारत ख़ात्मे पर मरक़ूम है उसको गौर से पढ़िए और अपना दस्तूर अमल गर्दानिए, ना ये कि सरसरी देखिए और भूल जाइए। कह रहे हैं कि मैंने जो इशार के इवराक पर यानी इवराक वर्क की जमा वर्क पर जो बात लिखी है उस इबारत को पढ़ो, उसको समझो और गौर से पढ़ो और अपना दस्तूर अमल गर्दानिए यानी उस पर अमल कीजिए, ना ये कि सरसरी देखिए और भूल जाइए। गालिब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप सरसरी नज़र से देखिए और भूल जाइए, बस तमाम हुआ वो प्याम। अब आइए अगला पेज देखते हैं जो बाबू साहब की खिदमत में था। अब फिर तुमसे कहता हूँ कि वो जो तुमने उस शख्स कोई का हाल लिखा है मालूम हुआ, हर चंद इतराज़ उनका लघु और पुरशिश उनकी बेमज़ा हो। क्या है? हर चंद इतराज़ यानी हर वक्त वो इतराज़ करते हैं और उनका लघु और पुरशिश उनकी बेमज़ा हो, मगर हमारा ये मनसब नहीं कि मकरज़ का जवाब ना दें। मकरज़ माने होता कर्ज़ देने वाला, तो वो कह रहे हैं कि मगर हमारा ये मनसब नहीं है यानी मेरा तरीक़ा नहीं है कि जो मकरज़ है, जो कर्ज़ देने वाला है उसको जवाब ना दें या साइल से बात ना करें। साइल को है जो सवाल करने वाला होता है उसे साइल कहते हैं। तुम्हारे शेर पर इतराज़ इस राह से कि वो हमारा देखा हुआ है, और तुम्हारे शेर पर हम इसलिए इतराज़ करते हैं कि वो हमारा देखा हुआ है, गोया हम पर है। इससे हमें काम नहीं कि वो माने या ना माने। अब हमको इससे कोई काम नहीं है कि वो माने या ना माने। कलाम हमारा अपने नफ्स में माकूलो इस्तवार है, जो ज़बान दां होगा वो समझ लेगा और जो ज़बानदान होगा। कमाल हमारा अपने नफ्स में माकूल व इस्तवार है, यानी जो हमारा कमाल है अपने नफ्स में क्या माकूल है यानी सही है, माकूल है यानी सही है, और इस्तवार यानी मुस्तहकम है, मजबूत है और क्या दुरुस्त किया हुआ है। जो ज़बानदान होगा वो समझ लेगा, गलत फहम व कुछ अंदेश लोग ना समझेंगे। और गालिब कह रहे हैं कि जो लोग ज़बानदान होंगे वो समझ लेंगे, जो गलत फहम व कुछ अंदेश लोग ना समझेंगे। जो गलत फहम लोग होंगे, जो कुछ अंदेश होंगे, गलत फहम व कुछ अंदेश लोग, कुछ अंदेश यानी गलत ख्याल वाले लोग, जो हमेशा गलत सोचते हैं, जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, तो ऐसे लोग ना समझें। हमको तमाम खल्क की तहजीब व तलक़ीन से क्या इलाक़ा। और गालिब कहते हैं कि हमके तमाम खल्क यानी दुनिया की जो बनाई हुई जितनी खल्क है, जितने इंसान हैं, उनकी तहजीब व तलक़ीन से क्या इलाक़ा, हमें क्या फ़ायदा उनकी तहजीब को और उनको तलक़ीन करने को, उनको तंबी देने को। तालीम व तलक़ीन वास्ते दोस्तों के और यारों के है, तालीम व तलक़ीन वास्ते दोस्तों के है और यारों के है। गालिब कहते हैं कि जो तालीम है, जो तलक़ीन है, किसी को सही करवाना, वो अपने दोस्तों के लिए है और यारों के लिए है, ना वास्ते अग़यार के। ना वास्ते अग़यार, अग़यार यानी गैर की जमा। तो ये जो तलक़ीन है, जो तालीम हम देते हैं, वो गैरों के लिए नहीं है, अपने दोस्तों के लिए है, अपने यारों के लिए है। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें बारहा समझाया है कि खुद गलती पर ना रहो और गैर की गलती से काम ना रखो। और गालिब कहते कि मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि खुद गलती पर ना रहो और गैर की गलती से काम ना रखो, दूसरी की जो गलती है उसको छोड़ दो। आज तुम्हारा कलाम वो नहीं कि कोई उस पर गिरफ्त कर सके। कहते हैं कि आज तुम्हारा वो कलाम नहीं कि कोई इस पर गिरफ्त कर सके, कोई इस पर हाथ डाल सके, मगर हाँ हसोद राचा कम कोज खुद बरंज दुरुस्त, यानी कहते हैं कि जो हसद करने वाले हैं वो बहुत है। हसद माने होता है हासिद करने वाला, जलन करने वाला। तो कहते हैं कि लोग क्या है, बहुत हसद करने वाले हैं। हसोद राचा कम कोज खुद बरंज दुरुस्त, यहाँ ये फ़ारसी अल्फाज है और जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। हसोद माने जानती हूँ कि हसोद माने क्या होता है, हसद करने वाला। हसोद यानी हसद करने वाला, और दुरुस्त यानी अपने आप को दुरुस्त करिए, हसद करने वाले लोग रहेंगे ही। वस्सलाम वलकराम रकम ज़दा 19 फरवरी व मुरसला बसत तिघम फरवरी 1852। ये कब का लिखा हुआ है, 1852 ईस्वी का लिखा हुआ है। और नीचे उन्होंने लिखा असदुल्ला, ठीक है। और ये उनका दूसरा ख़त है, काशाने दिल के माशा, और ये भी किसके नाम है,
مرزا ہرتفتہ کے نام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا دوسرا خط ہے۔ تو اسی طرح آپ کئی خط پڑھ سکتے، اور یہ مرزا ہرتفتہ کو لکھا ہوا تیسرا خط ہے۔ آج منگل کے دن 5 اپریل کو 3 گھڑی دن رہے ڈاک کا ہرکارا آیا، ایک خط منشی صاحب کا اور ایک خط تمہارا اور ایک خط بابو صاحب کا لایا۔ دیکھیں یہ جو خط لکھتے تھے اس میں بھی قافیہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے، آیا، پھر ایک خط تمہارا اور ایک خط بابو صاحب کا لایا۔ بابو صاحب کے خط سے اور مطالب تو معلوم ہو گئے، مگر ایک امر میں حیران ہوں کہ کیا کروں، یعنی انہوں نے ایک خط کسی شخص کا آیا ہوا میرے پاس بھیجا ہے۔ تو یہ تو خط ہیں، آپ کو جو بھی خط پڑھنا ہوگا آپ اسی طرح سے پڑھ لیں گے۔ میں نے پورا ڈیٹیل اور طریقے سے بتا دیا ہے کہ آپ کو خط کیسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی لگے تو آپ مجھے خط کا نام لکھ کر بھیجیں کہ کون کون سا خط پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ میں 1-2 دن میں پڑھا دوں گی۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو غالب کی خطوط نگاری پر ویڈیو چاہیے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے ایک بار گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر لگے کہ میں آپ کے لیے محنت کرتی ہوں، آپ کو محنت سے پڑھاتی ہوں، تو پلیز ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیے گا۔ اللہ حافظ۔